لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وقضيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. یہ 23واں پارہ ہے، سورہ الصافات کے 11 آیات ہیں، آیت نمبر 100 سے لے کے 111 تک، اور اس سورت کے تیسرے رکوع کے آیات مبارکہ بھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم آزمائش کا ذکر کیا، امتحان کا، جو بڑی زمین کو اس سے بڑی کوئی اور آزمائش نہیں تھی، خود اللہ بولے، وہ قربانی ہے اکلوتے بیٹے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بڑے کثرت سے آیا ہے۔ 2 نبیوں کا ذکر کثرت سے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ بھی قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا ان کا، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، جو بھی ہم نے امتحان لیا حضرت ابراہیم سے، اور اس امتحان میں 100% پورے اترے، اللہ اعلان کر رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کیا اس نے، ہم جو بھی امتحان لیا ہم نے، جس آزمائش میں ہم نے ڈالا ابراہیم کو، اس آزمائش میں ثابت قدم رہا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہ تو خود ایک پجاری کا گھر تھا، آپ کے والد جو تھے ایک بت فروش بھی تھے، بت تراش بھی تھے، پجاری بھی تھے، اس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخل شعور میں جب پہنچے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کے امتحان میں جو ڈالا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو پھر آپ نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت کی، اللہ کی طرف بلایا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام میں، اور سورہ یہاں الصافات میں بھی ملتا ہے، اور سورہ مریم میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ والد صاحب کو آپ نے سمجھایا شرک کیا ہے، بت پرستی کیا ہے، تفصیل کے سورہ انعام میں فرماتے اللہ تعالیٰ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اور جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ اپنے والد آزر سے کہا، ان کا نام آزر ہے قرآن میں، ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام آزر، کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے ابا جان کیا آپ ان پتھر کے تراشے بھی مورتیوں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں؟ ان کی پوجا، ان کی پاک، ان کی نظر و نیاز، ان کی عبادت، ان کی پرستش ہے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کے تراشے میں ہاتھ سے آپ نے کھڑا کیا ان کو، آپ نے تراشا ان کو، پھر آپ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے بجان میں آپ کو اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. پھر اس کا پورا رکوع کی بات ہے. پھر اس کے بعد سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، سورہ انبیاء میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر ہے. سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو جو آپ کی طرف بتا رہے ہیں قرآن میں وحی کے ذریعے سے، آپ اسے پڑھ کے اپنی قوم کو سنائیں. ابراہیم کون تھے، کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، ذرا سناؤ اپنی قوم کو. اور وہ نبی تھے اور سچے تھے. اس کے بعد ان کی سچائی کیا یہ بھی بتائی. اذ قال ابراہیم لأبیہ، اذ قال ابراہیم یا ابت لما تعبد. اور جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا ابت، یا میرے ابا، لما تعبد، سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ آپ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ ابراہیم خلیل اللہ گھر میں ہیں، سب ماحول دیکھ رہے ہیں، آپ گھر کا بچے سے وہاں پہ بڑے ہوئے، شور میں آئے ہیں، وہ باپ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے سب دیکھ رہے ہیں نا بھیا. لا رہے والد صاحب، لا رہے پتھر، لا رہے تراش رہے، مورتیاں بیچ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسی کو جنابی کھڑا کر کے اس کے سامنے لیٹ رہے، اس کے سامنے سجدے کر رہے، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور جب آپ بچے تھے تو ظاہر ہے کہ بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے سادہ ہوتا، اور بچوں کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، پوچھتے ہیں ابا جان یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، بار بار پوچھتا بچہ جب تک سمجھ میں نہیں آیا. فطری سوال ہوتا ہے اس کا، اور ہم لوگ بچوں کو خاموش بٹھا دیتے ہیں. نہیں، کبھی خاموش نہیں بٹھانا چاہیے. بچوں کی جو فطری سوالات ہیں وہ آ رہے ہیں نا، وہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خلاف عقل بات ہے، ہم اس کو خاموش بٹھا دیتے ہیں. لیکن نہیں، بچے کو جو بھی وہ سوال کر رہا ہے اسے سمجھانا چاہیے. تو سوالات آ رہے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ کے دماغ میں تو پوچھ رہے والد صاحب سے، نہیں یہ کیا ماجرا ہے آخر؟ لا رہی، تراش رہی، کھڑا کر رہی، پیرا پڑ رہی، اس کے ناک منہ بنا رہے ہیں، پھر سجدے کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، ہجوم بہرا سب آپ کے سامنے ہے. تو پوچھیے اپنے والد سے، اے بجان یہ کیا ہے؟ لما تعبدو، سوال کر رہے، پوچھ رہے کیوں آپ عبادت کرتے ہیں. تعبدو یہی وہی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نعبدو، اور یہاں پہ تعبدو مخاطب کے صیغہ ہے. وہاں پوچھ رہے ہیں آپ ابا جان سے، لما تعبدو، کیوں تعبدو، آپ پوچھتے ہیں انہیں، آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں، آپ ان کو مقدس مان رہے ہیں، آپ ان کے نام کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، آپ ان کے نام کے قربانیاں کر رہے ہیں، آپ ان کے نام کے طواف کر رہے ہیں. ہے کیا، کر کیا سکتے ہیں؟ ایک پتھر ہے، ہم پتھروں کی طرح لا کے ان کو تراش آئے. یہ بات آ رہی سامنے ان کے. پوچھ رہے ہیں بجان سے لما تعبدو. پھر پوچھ رہے ابراہیم خلیل اللہ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما لا يسمعو. اب بجان یہ سنتے ہوئے نا، کیا ہے سنتے ہوئے نا، ولا يبصرو، آپ نے ان کے کان تو تراشے ہیں لیکن ان کے کان میں سننے کی کیا طاقت ہے، سننے کی صلاحیت کہاں ہے؟ پتھر کے ہیں. ولا يبصرو، آپ نے ان کی آنکھیں تو بنائے ہیں لیکن یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. ولا يغني عنك شيئا، اور بجان یہ کسی بھی کام کے نہیں، رما برابر میں رتی برابر کسی کام کے ہے ہی نہیں. اور آپ ہیں کہ بس آپ اپنی بگڑی بنانے والے سمجھ رہے ہیں، آپ ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ کرنے والے ہیں.
ہاں، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ کھانے کی صلاحیت ہے، نہ پکڑنے کی صلاحیت ہے، نہ چلنے کی صلاحیت ہے۔ آپ کسی وجہ سے اگر نیچے گر گئے، جب تک آپ اٹھا کے کھڑا نہیں کر، جب تک لیٹے ہوئے رہتے ہو، کیا بھائی؟ یہ عقل کے خلاف اللہ نے ہر انسان کو عقل دی، عقل سلیمہ دی ہے۔ اور یہ بات اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی کوئی بات بھی عقل سلیمہ کے خلاف نہیں ہوتی۔ انسان کی جو عقل سلیمہ ہے نا، اللہ کی کوئی بات بھی عقل سلیمہ کے خلاف نہیں ہوتی۔ کامن سینس جسے ہم کہتے ہیں، اور انسان کے اندر جو عقل رکھا ہے نا، اس کے خلاف نہیں ہوتی بات۔ دین اسلام کی بنیاد ہے، اسی لیے بار بار قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، غور و فکر کرو، بار بار، کیونکہ دنیا کے ساری دنیا کے معاملات، کاروبار، ٹیکنیشین، فلاں، ٹیکنالوجی، سب عقل سے ہے، پوری عقل چاہیے۔ تو پھر یہاں عقل کیوں نہیں؟ عقل استعمال کرو، یہ بات قرآن میں ہے بار بار۔ اور ابراہیم خلیل اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں نا، کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، یعنی وہی اللہ نے مجھے وہی بھیجی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا کرو تم؟ فاتبعنی، میرے پیچھے چلو گا۔ دیکھ رہے ہیں ہم بول رہے ہیں میں بڑوں کی بات مانو، یا بڑوں کو بول رہے ہیں بیٹے صاحب میرے پیچھے چلو۔ بڑوں کے پاس اگر علم نہیں ہے، ایک فطری بات ہے، عقل کی بات ہے، نہیں عقل کی بات نہیں ہے۔ اگر باپ مریض ہے اور بیٹا ڈاکٹر ہے تو باپ سے دوا نہیں لیتا، بیٹا ارے تیرے کیا معلوم ہے بوٹے، میرے سامنے کا میرے کیا دوا لیتا ہوں، بول دے کوئی ایسا نہیں بھائی، دوسرا ڈاکٹر نہیں، میرا بیٹا کو ڈاکٹر ہے وہاں کریں گے، بولتے بابا جاتے، یہ تو نہیں بولتے، انہیں کیا کرتا میرا پوٹا بولتے، کوئی بھی نہیں بولتے، کوئی باپ بولتا ہی نہیں، کیونکہ معلوم ہے علم ہے وہاں، اور یہ بھی علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بدن آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے تو میرے کو اللہ نے دیا ہے۔ وَعَلَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، اگر آپ میری اتباع کریں گے، میرے پیچھے چلیں گے تو میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، یہ والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں آپ گھر میں۔ ابراہیم خلیل اللہ، اس کے بعد فرماتے یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے بجان شیطان کی عبادت مت کیجیے، پوجا مت کیجیے۔ بت کی پوجا کرنا، شرک کرنا شیطان کا بتا رہا طریقہ ہے، اسی لیے شیطان کی عبادت ہو رہی ہو، انڈائریکٹلی جہاں بھی شرک ہو رہا وہ اس کی عبادت ہو رہی، وہ شیطان ہی کی ہو رہی انڈائریکٹلی۔ اسی لیے فرماتے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کی بندگی مت کرو۔ ظاہر ہے کہ توحید کے خلاف، اللہ کی بندگی کے خلاف، یا اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کوئی کرے گا، اس کے معنی یہ ہوں گے شیطان اس کو لگا دیا اس بندگی میں، شرک میں مبتلا کر دیا۔ سورہ یاسین میں بھی آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بنی آدم یا بنی آدم احد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ یا فرمایا ابراہیم خلیل اللہ لا تعبد الشیطان، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے بنا شیطان جو ہے نا رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ سمجھا رہے ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کو، لیکن پوری گفتگو کوئی مجمع میں نہیں ہو رہی ہے، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، گھر کے اندر باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کو سمجھا رہے، اور وہ گاؤں کے بہت بڑے پجاری ہیں، وہ سارے گاؤں والے آ کے دنڈوت کرتے ہیں، ان کی جناب پیر چھوتے ہیں، ہاں، اور ابراہیم خلیل اللہ خود پوچھ کے پھینکتے رہے ان کو، سارا گاؤں جن کی جے جے کر رہا ہے، ہاں، آ کے دعائیں کروا رہا ہے، آ کے دنڈوت کر رہا ہے، پیران چھو رہا ہے، کیا کیا ہوتا آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ انہیں کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ بھی گمراہ، آپ کی قوم بھی گمراہ ہے، آپ اور آپ کی قوم شیطان کی بندگی میں لگے ہوئے، اس کی عبادت میں لگے ہوئے۔ اور یہ تفصیلات یہاں پہ آئی، گھر پہ بیٹھے ہوئے صرف دونوں ہی ہو سکتا، گھر کی فیملی ہوگی پوری۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ بات سمجھا رہے اپنے والد کو، اے ابا جان شیطان رحمان کا نافرمان ہے،
اور کیا فرمایا؟ دیکھیے ساری گفتگو ابراہیم علیہ السلام والد اپنے بیٹے کی سن رہے پوری بیٹھ کے. پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ فرماتے اپنے والد کو یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے ابا جان اگر آپ اس شرک کے عقیدے سے باز نہیں آئیں گے، آپ میرے راستے پہ نہیں چلیں گے میرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لیتا ہے، چھوڑتا ہے. اللہ کا عذاب نہیں بولے، وہ رحمان کا عذاب بولے، کیونکہ لوگ رحمان بولتے رحم کرنے والا ہے سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمی لوگ پھیلا کے رکھ دی لوگوں کو، ہے نا. تو اسی لیے کیا بولے رحمان، وہ اللہ کا ایک نام ہے رحمان. وہ جنت اور جہنم دونوں بنانے والا ہے، رحم کرنے والا بھی عذاب دینے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی عذاب دینے والا بھی ہے. اور رحمان کا یہ معنی نہیں ہے صرف رحم کرو کچھ بھی کرو رحم کرو، نہیں. یہاں ڈرایا گیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا. بات یہاں تک چلی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام رک گئے. اب والد کا جواب ہو رہا. دیکھیے اب والد صاحب کیا جواب دے رہے ہیں سب سن کے. ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے کیا جواب آ رہا ہے؟ یا ابراہیم قال یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ. ابراہیم کیا تو یہ جو الہ ہے ہم جن کا تقدس مانتے ہیں کیا ہم کو نہیں مانتا؟ تو اگر نہیں مانیں گا تو میں تجھے گھر سے جناب یاری دھکے مار کے بڑھا دوں گا، پتھرے مار کے بڑھا دوں، سنسار کر دوں. تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، ایک مدت وقت تک کے لیے گھر سے بھگا نکال دوں گا میں تجھے. یہ گفتگو ہے. اب ظاہر ہے کہ گھر سے نکال دینے میں آپ کے ویسا تو نہیں تھا، سارا شہر ہے ادھر ہے کہیں بھی جاؤ. گھر سے نکال دینے کے وہ زمانے کے مانیں گے کیا تھے اس زمانے کے مانیں گے؟ کہاں جائیں گا بیچارہ جنگل فلاں فلاں کہاں جائیں گا؟ پہلے کا دور. آج گھر سے نکال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کو ہمیں بھی کہیں بھی کھانا پینا مل جاتا، آبادی چاوادی کہنا نہیں ہے. لیکن وہ دور میں گھر سے نکل جانا آدمی کا تو ظاہر ہے بھوک پیاس فلاں فلاں سبھی کچھ ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا کہ میں جو ہے تجھے گھر سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں. لأرجمنک وہجرنی ملیہ. اب ابراہیم علیہ السلام پھر اس کا جواب دے رہے والد صاحب. کیا جواب ہے وہ بھی آن کھول کے سنیا. ایک مدت وقت کے لیے میں تجھے نکال دوں گا، گھر سے سنسار کر دوں گا. قال السلام علیک. والد صاحب نکل جا رہے گھر سے، والد صاحب کو چھوڑ کے بیٹے نکل جا رہے. اور کیا کہتے ہیں نکل جا رہے؟ ابا جان آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی کے لیے میں دعا کرتے رہوں. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. میں آپ کی مغفرت کی دعا اللہ سے کرتے رہوں گا اور میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہ سکتا. یہ دعا ابراہیم خلیل والد. پھر ایک بات بول رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی رک کے. ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، باپ مشرک ہے، پجاری ہے، اور باپ گھر سے مار کے نکال دے رہے ہیں دھکے، اور باپ سے جدا ہوتے ہوئے کیا دعا کر کے نکل رہے ہیں؟ سلام علیک. پہلے تو آپ کے پاس ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے دعا کروں گا مغفرت کے آپ کی. کتنی تڑپ ہے باپ کے لیے. اب گھر سے نکل جانا ظاہر ہے کہ جب گھر سے نکل رہی تو سارا سین آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا نا. پکچر پوری میرے والد ہے، مجھے پالے پرورش کرے والد صاحب، وہ ساری چیزیں ماں باپ آ جاتی ہیں نا گھر میں، دل اور دماغ میں. چھوڑ کے جانے کے معنی کو ایسا ہی. ابراہیم خلیل اللہ کیا دعا کر رہے ہیں آج ہمارے لیے. ایک اس کے اندر کیا ہے، بہت بڑی نصیحت ہے اور عبرت ہے. اس میں سبق ہے ہمارے لیے. جیسے ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں، بہت سارے ہمارے والدین ہیں ان کی جہالت کی بنا پہ
ان کو معلومات نہیں تھی، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے فلاں کیا، یہ کیا. اب اولاد کو کچھ معلوم ہو گیا، کچھ عربستان کو جا کے آ گئے، یہ دیکھے وہ دیکھے، سمجھ میں آ رہا. اور والد صاحب وہی پرانے خیالات کے، والدہ بھی وہی پرانے خیالات کے. اب والد والد صاحب کو سمجھا رہے، اماں کو سمجھا رہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بچے غصے ہو جا رہے ہیں. بعض لوگ تو اتنے نکل جا رہے کہ گھر سے چھوڑ کے نکل جا رہے. بابا کو بول ابا جان آپ جہنم میں جاتے تھے، پڑے امی آپ بھی دوزخ میں جاتے، یہ بول کے گھر سے چلے آ رہے بیوی کو لے لے کے. تم بیوی کو بول رہے تم بھی رہتے نہیں میرے یقین ہے، تم کو بھی طلاق نہیں دو. تشدد، دینی دہشت گردی بولتا ہوں میں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ دینی دہشت گردی ہے یہ. ابراہیم خلیل اللہ کیا دعا کر کے نکل رہے ہیں؟ اگر چاہتے تو بولتے کہ ابا جان میرا کام ہے تو بات بتا دوں، اب آپ توبہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں چلے جاتے آپ. پھر اب یہ نہیں بول رہے ہیں سلام علیکم آپ کے ساتھ ساستغفر میں دعا کرتے رہوں گا آپ سے. دیکھیے دعوت کا کام، انسانیت، انسانوں سے ہمدردی، آخری وقت تک ہمدردی، آخری سانس تک ہمدردی. اس کو یہ نہیں بولنا کہ تو جہنمی ہے، تو مشرک ہو گیا، فنا ہو گیا. آپ اپنا تعلق نہیں توڑنا، شیطان نہیں چھوڑ رہا اس کو مرے تک، تو آپ کو ایسا چھوڑ سکتے ہیں. شیطان چھت پہ بیٹھا ہوا بازو میں مرے وقت بھی، آخر سانس میں بھی، کہ آخر سانس میں تک بھی آپ اس کو نہیں چھوڑنا، آپ سمجھانا بات کو. اگر آپ بھی بول رہے تو دوزخ میں گیا تو جہنم میں گیا، تو وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان کرنے بیٹھا ہوا، لے کے جانے کے بیٹھا ہوا ہے دوزخ میں. آپ بھی وہی کر رہے تھے. ہو گیا غلط فہمی کے شکار ہے ہم لوگ. لہٰذا میں کچھ معلومات ہو گئے میرے کو شرک بدعت کے، آپ ظاہر ہے کہ دوسروں کو فتوے جاری ہو رہے ہیں. نہیں ہونا ہے ایسا. تو بہرحال یہ ابراہیم خلیل اللہ کا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے پھر ایک بات بول کے نہیں کر رہے آخر میں، جو اپنی بات ہے. کیا بول رہے ہیں اب آخری میں؟ پہلے تو بولے سلامتی ہو دعا کروں گا بول رہے نا. اب پھر آخری میں جو بات بول رہے نا وہی بات بول رہے ہیں جو گھر میں سمجھائے، تاکہ جاتے وقت کیا بول کے گیا دماغ میں رہتا بچہ ہے نا. اس کے بعد فرماتے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. ابا جان آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ جن کی پوجا کر رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے رہا ہوں. کیا بول کے گیا نہیں جاتے ہو. اب بات اسٹرائک کرتے رہتے دماغ میں، کیا بول کے گیا نہیں جاتے ہو. بیٹا ہے، خون ہے، یاد تو آئیں گا نا، کتنا کریں گے. خونی جذبہ، خونی جوش ہے. میرا بچہ چلے گا تو خوش ہو رہے گا. ماں باپ خوش تھوڑے ہی ہوں گے. اگر مشرک ہے ٹھیک ہے، لیکن خونی جو جوش ہے نا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ کبھی بھی بچہ جاتے خود کچھ بول کے گیا، کیا بولا؟ یہی بولا وَأَعْتَزِلُكُمْ، چھوڑ رہا ہوں میں تم کو اور تم اللہ کے سوا جن کو پوچھ رہے. وہ تدعو من دون اللہ عَسَىٰ وَأَدْعُو رَبِّي، ان کو چھوڑ رہا ہوں میں. اب میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، اور میں میرے رب سے دعا کر کے کبھی محروم لے رہا نہ رہوں. بول کے بھلا یہ سارے میں کچھ آپ کو بتایا، کیونکہ اصل معاملہ تو آج ہمارا وہ قربانی کا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور جو آنے والے ایام میں آج ہمارے پاس عید کی سب سے بڑی جو عمل ہے اس دن کا قربانی کا ہے. یہ ساری آزمائشیں تھیں آپ کو. اس کے بعد بادشاہ سے مکالمہ ہوا، بادشاہ سے بحث ہوئی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگ جلائی گئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا. ساری آزمائی امتحانات تھے نا. وہ سورہ انبیاء کے اندر تفصیلات اس کی آئی ہے نا. اس سارے امتحانوں سے آپ پار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس سارے امتحانوں سے. اور اس کے بعد اعلان کیا اللہ نے قرآن میں انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم اب میں قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کی آپ کو لیڈر بنانے والا ہوں، امام بناؤں گا میں آپ کو. یہود و نصارہ امت مسلمہ یہ سب آپ کی اتباع کریں گے ہے نا. یہ کیسے بولوں میں یہود و نصارہ؟ کیونکہ وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کے نسل سے.
اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کے نسل تھے. دونوں کے پاس بھی اللہ کی کتابیں، دونوں کے پاس بھی اللہ کا دین، دونوں کے پاس بھی اللہ کی جناب علی نعمتیں ہمارے پاس ہے نا. اور گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، تبدیل کر دی، سب ساری باتیں ہیں. اس کے باوجود بھی وہ نبیوں کی امت ہے اور وہ اللہ کی کتابیں رکھنے والی ہے. ان کا ذکر قرآن میں اہل کتاب سے کیا اللہ نے. یہ اہل کتاب ہے نا، کتاب والے لوگ بگاڑ ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود کتاب والے لوگ ہیں. اللہ کی کتاب کی تو دونوں سلسلے ابراہیم خلیل اللہ سے ملتے ہیں. اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا کہ تمام انسانوں کا جو ہے میں آپ کو امام بناؤں گا. اب یہاں پہ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورہ ابراہیم میں، اور یہاں دعا آ رہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا کر. دعا کیا کی آپ نے؟ اولاد نہیں، اولاد کے ساتھ صفت بھی کی ہے. مجھے ایسی اولاد عطا کر جو نیک اور صالح ہو. شرط رکھیے گا آگے اولاد ایسی دے جو نیک اور صالح ہو، فرمانبردار ہو. ربی ہب لی من الصالحین. اب اللہ نے کوئی بھی کون سی عمر میں اولاد مل رہی، 80 سال کی عمر کرتے، کبھی 90 سال ایسا ملتے ہیں، آخری عمر. دعائیں کرتے کرتے اب تھک گئے، دعائیں کرتے 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 بوڑھا ہو. نبی ہے لیکن اللہ سے دعائیں کرتے چلے جا رہے اولاد کے لیے. لیکن اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ جس کو جو بھی دیتا ہے اپنے علم اور حکمت کے تحت دیتا ہے. اب دیا تو اللہ نے آخری عمر میں دے دیا. یہاں آئی بات فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دی جو صاحب تحمل والا تھا، یعنی برداشت کرنے والا، ہر چیز کو برداشت کرنے، برداشت کا مادہ. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، علم جسے کہتے ہیں تحمل والا، برداشت کرنے والا. اور جب یہ لڑکا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان کے جو الفاظ تھے، اس قدر خوشی پوچھے بتا. تو اس خوشی کے الفاظ میں ابراہیم خلیل اللہ نے جو الفاظ ادا کیے نا، ان الفاظ کو بھی اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا وحی کے ذریعے سے. اسے ابراہیم میں الحمدللہ الذی وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء. تمام تعریفیں اور شکر میرے رب کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں لڑکا عطا کیا. بڑھاپے کی عمر میں لڑکا عطا کیا. إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. کتنی دعائیں کریں گے؟ کرتے ہیں ہر جوانی میں شادی کری ہوگی، بڑھاپے تک دعائیں ہو رہی، اولاد ہی نہیں ہے، تھکے تو نہیں نا، اور بول رہے ہیں آخر میں اولاد ہوتے ہیں. میرا رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ ابراہیم خلیل اللہ کے زبان کی کلمات تھے. چلیے پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اب یہاں جو آیات پڑھی گئی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اب لڑکا ہوا، اور لڑکا ہونے کے بعد باپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ، پھر لڑکا، لڑکے کے بعد ظاہر ہے کہ لڑکپن، اس کے بعد بچہ اپنے پیروں پہ ٹھہرنا، سارا یہ ساری چیزیں. چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر، ہاں ماں باپ دونوں بھی ضعیف ہیں، تو ظاہر ہے کہ کتنی خوشی اور مسرت ہوگی. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بیٹا ہے وہ تو یہاں پہ بوڑھے ہو گئے تو پوترے نواسے آتے ہو جناب یعنی خوشی دے کے نہیں جاتے کیا بھائی؟ وہ تو بیٹا ہی ہے اور ہائی بھائی کوئی بھی اور نہیں ہے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، یعنی کچھ کام آنے تھے والد صاحب کے، یہ لاؤ وہ لاؤ یہ کرو یہ کرو، چھوٹے موٹے کام بچے لیتے ہیں والد صاحب.
اس عمر کو پہنچے، بھاگ دوڑ کی عمر کہتے قرآن. فلما بلغ معه السعی، ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ یہ بھی دوڑنے والا، اچھلنے کودنے والا، یہ میرا چھوٹے موٹے کام ہاتھ بٹانے والا، اس عمر کو پہنچ گئے. تو عمر ہوتی ہے 8 سال 10 سال 12 سال، یہاں تک اس عمر کو جو پہنچ گئے تو قرآن میں یہ بات آئی. پھر اب فلما بلغ معه السعی، ابراہیم خلیل اللہ کو ایک خواب آیا. اس خواب یہ آیا، اور یہ خواب ایک دن نہیں بار بار آتے رہا. تو خواب کیا تھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری. اے ابا جان، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے اور بار بار لکھا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے اللہ کی یہ مرضی، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کروں. لفظ آیا قرآن میں، کیا لفظ ہے؟ انی اصبحک، ذبح کرنے کا لفظ ہے، کلیئر لفظ ہے، تاکہ آنے والے لوگوں کو کوئی شک نہ پیدا ہو جائے، تعویلات نہ کرنے میں. تو کلیئر لفظ بالکل. انی ایک ہی، انی اصبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری، بس اے میرے بیٹے، اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ دیکھو غور کرنے والی بات ہے. ماذا تری، تو کیا دیکھتا ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو بٹھا کے پوچھ رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جب خواب دیکھے بیٹا سو رہا، آپ لاگے چھری کر دیجیے، ختم. کیا بھائی یہی تو دیکھے تھے نا، ذبح کرنا ہی دیکھے تھے آپ. تو اس عمل کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بیٹا نیند میں لائے چرا کس سے ختم، ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں کیا آپ نے، نہیں کر کے بڑے ہوش و آواز میں بیٹے کو بٹھایا تھا. ہم نے بیٹے کو بٹھا کے بیٹے سے اس کی رائے لے رہے ہیں. تیری کیا رائے ہے، سوچئے ذرا. یہ وہ تصور نہیں کر سکتے آپ. یہ واقعہ میری حد تک بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ واقعہ اگر قرآن میں نہیں آتا، کسی اور کتاب میں آتا، کوئی حدیث کی تو نہیں مانتا تھا. ایسا ہو سکتا بھائی؟ مانتا ہی نہیں تھا. نہیں، یہ میری حد تک آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس سے بڑی قربانی تصور نہیں ہو سکتا کوئی. جو قرآن میں آیا، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی لفظ بھی غلط نہیں ہے، اسی لیے اس کتاب کی بات کے اوپر ایمان ہمارا یقین ہے. تو کیا واقعہ کیا ہے؟ ایک بیٹا بڑھاپے کی عمر میں، 10-12 سال کی عمر میں، اور وہ بھی آپ آگے اللہ کی طرف سے اللہ بول رہے کہ میں ذبح کر دو، اور آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ذبح کرنے سے پہلے بیٹے کو بٹھا رہے ہیں، پورا پوچھ رہے ہیں کیا تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا ارادہ ہے. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں آئی بات یہاں پہ؟ میں ابھی بتایا نا، بیٹے کو ذبح کرنا ہی تھا تو سو رہا تھا، چھری پھیر دیتے، سوتے رہنا تھا. کیا کیوں پوچھ رہی ہے؟ اور قرآن کے اگلی آیات اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری. اب آپ دیکھیے، دو امتحان ہو گئے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے اور آپ اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے. یہ ہے بات. لیکن یہ تو صحیح میری تربیت کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. والد صاحب بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں، اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لے رہے ہیں.
اور والد صاحب دیکھیں گے تو صحیح میری تربیت کا کیا نتیجہ نکلا، فرما بردار ہے یا نہیں بیٹا آپ کا؟ کیونکہ میں نے اس کو سمجھایا تھا بچپن سے، بیٹا مسلمان اسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا، بیٹا مسلمان اسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، بیٹا مسلمان اسے کہتے ہیں اپنی ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا، وہ مسلمان ہے۔ آئی بات سورۃ البقرہ میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تمہاری مرضی نہیں ہماری مرضی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فوری جواب دیا، اے میرے پروردگار میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، آگے چل کے فرما، اور یہی تربیت یہی وصیت ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹوں سے کی، یہ بیٹے یہی بات۔ اب امتحان لینے کی بچہ مسلمان ہے یا نہیں، بنایا نہیں، فرما بردار ہے یا نہیں، اور حکم کیا کریں وہ بھی دیکھیے، انی اصبحک فانظر ماذا تری، اب یہ مشورہ ہو گیا، بیٹے کا جواب کیا رہا ہے، یہ ہے قرآن، یہ ہے مقام امامت، جواب جو آ رہا ہے بیٹے کا، قال کہا یا ابت افعل ما تؤمر، تؤمر کے معنی امر، امر کے معنی حکم، کیا ہو رہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے، افعل، افعل کے معنی عمل، افعل، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے، تؤمر کے معنی عمل، آپ کو جو حکم ملا ہے عمل کرنے کے لیے آپ عمل کر دیجیے، اے ابا جان آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اس کے اوپر آپ عمل کیجیے، تاخیر دیر نہیں، کیوں آگے کیا کہہ رہے ہیں آپ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا برداشت کرنے والا پائیں گے، یہ جواب تھا، یہ جواب معمولی جواب نہیں ہے، یہ ہماری سوچ سے ورا ہے، یہ عقل انسانی سے ورا ہے، یہ ہماری پہنچ سوچ کی پہنچ سے بھی باہر ہے، یہ چیز وہ مقام ہے اصل، یہاں جو بتائی جا رہی ہے اللہ نے جو رکھا اس واقعے کو، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والا پائیں گے، یہ تھا۔ اگلی آیات کیا ہے، فلما اسلما، ہاں یہ ہے، پس وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اسلم بولے تو ایک، اسلمہ بولے تو دو، فلما پس جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، کیا مطلب، مسلمان نہیں تھے وہ پہلے، کیا کہہ رہا ہے قرآن، مسلمان کی تعریف کیا آ رہی ہے آپ کے ساتھ، فلما اسلما پس وہ دونوں مسلمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، جبین پیشانی کے بل، یہ جملے ہیں، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسلمہ دونوں مسلمان، کیا مطلب اس کا مطلب ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دونوں تیاری کر رہے ہیں، بیٹا ذبح ہونے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے،
اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی اسلام میں اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ جو حکم یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں اس حکم کی عملی تیاری کے لیے مسلمان کا لفظ آتا ہے. اب یہ دونوں تیاری کر رہے ہیں، یہاں مسلمان بول رہے ہیں، اللہ میں دونوں مسلمان ہو رہے ہیں. اس بات میں مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں. یعنی بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے، دونوں یہ عمل کی تیاری کر کے بیٹے کو لٹا دیا. سمجھیے مسلمانیت کیا ہے، سمجھیے. ہمیں سمجھنا چاہیے مسلمانیت کیا ہے، کسے کہتے ہیں. اس کے بعد کیا آیت ہے پھر، وَنَادَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم کو پکارا. اللہ نے ابراہیم کو پکارا، جیسے لٹا دیے ذبح کرنے کے لیے. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیے ذبح کرنے کے لیے. تو اللہ نے پکارا ڈائریکٹ ابراہیم کو. ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچا کر دیا تو. ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دیا. اب کیا باقی ہے؟ لوگوں کو ہوش و آواز میں حکم دے رہے، عمل نہیں کر رہے. تو نیند میں، خواب میں بھی مسلمان. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تو ہوش و آواز ہے، جان رہے میں یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. وہ ہوش میں نہیں کر رہے ہیں. یہاں تو نیند میں ہے، خواب میں ہے. اے ابراہیم تیری اطاعت، اس کی کیا تعریف ہے. قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو بھی سچا کر کے بتا دیا. اس سے آگے کوئی امتحان اور ہے کیا ہو سکتا ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اس طرح تڑپ اور لگن کے ساتھ اللہ کے حکم کے عمل کرنے والوں کو ان کے درجات ہم جو بلند کرتے ہیں نا، ان کو جو بدلہ دیا کرتے ہیں اسی طرح کا. اب اللہ بول رہے ہیں کیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک ایک کھلا ہوا امتحان تھا ابراہیم. بلا ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی. ان ھذا بے شک یہ لہو البلاء المبین، ایک بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، اور وہ بھی کھلا ہوا امتحان تھا. ایسا بھی نہیں ایک امتحان تو وہ ہوتا کہ بھائی بچہ آتے آتے جناب یعنی گاڑی کی ٹکر لگ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ تو کھلا ہوا امتحان نہیں تھا نا، یہ حادثہ ہو گیا. یہ تو کھلا ہوا ہے، تو پورے شعور میں بلا کے لٹا کے کاٹ رہی. یہ حادثہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو اسی لیے اس کو بلا کے کھلا ہوا امتحان تھا. یہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا تھا. یہ دوسرے بہت بڑے آپ کے کاروبار ہے، نقصان ہوگا، چوپٹ میں آ گئے، وہ الگ بات ہے، حادثات ہے سارے. لیکن یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لٹا کے ان کو ذبح کرنا، اس سے بڑا امتحان، اس سے بڑا کھلا آزمائش امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا بہت کھلا ہوا امتحان تھا ابراہیم کے لیے. پھر اللہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی سلامتی. یہی وہ سلامتی ہے ہر نماز میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں. یہ ہے نا، کیا بولے اللہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی سلامتی. یہ دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نمونے کو ماڈل میں رکھ رہے ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ سے دعا ہو رہی سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم تڑپ اور لگن کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین. یہ کیوں بولا؟ بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. اب یہ بول کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملا گیا. وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، وہ بھی مومن بندہ تھا. الگ مخلوق نہیں تھی، کوئی فرشتہ نہیں تھا.
بھی بندوں میں سے ہی ایک بندہ تھا تمہاری طرح. وہ بول رہے اللہ کا لگا ایسے مخلوق نہیں تھی، وہ تو کبھی ہم نہیں کر سکتے کام. کیا ہے؟ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے بندہ تھا ایک. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. قربانی کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہے، یہ واقعے کو سامنے رکھ کے اگر آپ قربانی دیں گے اس بیک گراؤنڈ کو تو کچھ آپ کو احساس ہوگا. ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ کیا ہے؟ اور ایک آیت چھوڑ گئے دیکھیں وہاں پہ، ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ تو ابراہیم کے لیے کھلی ہوئی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے لٹا دیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، ذبح کرنے والے ہیں، بس سوئی چلنے والی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ وہ فدیناہ، ہم نے کیا کیا؟ فدیے کے طور پہ. فدیے کے معنی اس عمل سے اسماعیل کو ہٹا دیا، چھڑا لیا اور اس کے بدلے میں ایک دمبے کو لایا. وہ فدیناہ بذبح عظیم. اور یہی ذبح عظیم ہے، سب سے بڑی قربانی ہے. یہ ہے سب قربانی. دیکھیے اب وہ قصے کہانیاں اس کو چھوڑ دیجیے. اب آپ اصل روح ختم ہو جاتی ہے قصے کہانی ہو گئے تو. وہ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ کرے یہ کرے، آگے ان کو پٹی باندھی. وہ لوگوں نے آپ بھی باندھ لیجیے پٹی، میرے کو باندھ لیجیے پٹی. سمجھ میں آ رہا؟ وہ چنی پھیر رہے تھے، ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، ادھر بکرا کھڑا ہوا، پکڑا تڑا. قصے کہانیاں ہر واقعے کے ساتھ لگا دیے گئے. آپ قصے کہانیوں میں گھسیں گے نا، قرآن کی جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ذہن رکھیے آپ کبھی بھی، ہمیشہ ایسے ہی کیا گیا. قرآن کی کوئی ایک آیت کوئی واقعے کو لے کے اس کا جو اصل مفہوم ہے نا اس کو رکھ کے وہاں کا باقی ادھر 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 اس کے قصہ ہوا ویسا ہوا بول کے وہ پورا جا کے اصل واقعے سے آپ کو پورا ختم کر دیا گیا. اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے اس کی. سیدھی بات ہے یہاں پہ، بس کلیئر کٹ اللہ نے بتا دیا. آپ دیکھا، بار بار دیکھا، بیٹے کو مشورہ کیا، بلایا، اس کے بعد جو بھی دونوں کی گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائے آزمائش کے کھلے پورے اتر گئے. دونوں کھلا ہوا امتحان تھا دونوں کا. اور پھر جب راضی ہو گئے دونوں اس عمل کے لیے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا انسان کو ذبح کرنے کا نہیں تھا. اللہ کے دین میں یہ بات ہے ہی نہیں کسی انسان کی قربانی دی جائے. نہیں ہے یہ کسی نبی کی شریعت میں نہیں. یہ جو تھی صرف ابراہیم خلیل اللہ کا ایک امتحان تھا. بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا. اگر وہی چیز مخصوص ہو جاتی تو پھر ذبح ہو جاتے، ذبح ہو جاتے آپ. لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا، وہ تھا صرف آپ کے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا. اور امتحان میں کامیاب ہو گیا اور پوری تیاری بھی کر دی تو آپ اللہ نے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو بھی سچا کر دیا، لہذا اب اس کے بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ جانور دیں گے. انسان نہیں. انسان کی قربانی میں کسی بھی شریعت پہ نہیں، یہاں پہ بھی نہیں. لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ خلیل اللہ کیا کرے؟ تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. یہ بات ہے اصل میں. اب کیا بات ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ؟ قربانی کے معنی کیا ثابت ہو رہے ہیں؟ قربانی کے لفظی معنی کیا؟ اللہ کا تقرب. اللہ کا تقرب قربانی سے ملتا ہے. قربانی صرف جناب علی بکرے کی نہیں ہے، قربانی پوری زندگی کی ہے. اصل میں پوری قربانی زندگی. اور یہاں پہ دیکھیے اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے نا، فدیناہ بذبح عظیم، بس ہم نے بطور فدیے کی کیا کیا؟ ذبح عظیم، ایک عظیم قربانی ہم نے جاری اور ساری کر دی. اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کے اس عمل کو پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. کیا مطلب؟ آنے والی جو نسل رہیں گی وہ پوری جناب علی عمل کریں گی اس کے اوپر، اس عمل کو تازہ رکھیں گی. وہ ابراہیم خلیل اللہ کے اس عمل کو، بلکہ پورے کا پورا حج ابراہیم خلیل اللہ کی یاد ہے.
حج پورے کا پورا. یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان جو اللہ نے لیا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کیا چیز ہے. آتے ہیں واقعہ تو اپنی جگہ ہے نا. اب قربانی کے لفظی معنی کیا ہے؟ قربانی کے معنی تقرب الی اللہ، اللہ کے قریب ہونا. یعنی وہ عمل جس عمل سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی. اور یہ قربانی ایسی نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلتے آ رہی قربانی. قرآن میں سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے اور 2 بیٹے قربانی دیے. کیونکہ دونوں بیٹے، دونوں بھائی قربانی دیے اور اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کیا، ایک بھائی کی، دوسرے بھائی کی قربانی نہیں قبول کیا. واقعہ قرآن میں ہے. وہ شریعت میں کیا تھا اس زمانے کے اندر؟ یعنی کسی حلال جانور کو ذبح کر کے رکھ دیا جاتا وہاں پہ. جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ کا گولا آتا اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا. تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ قربانی یہ قبول ہو گئے. اور جو جانور جیسا کا ویسا پڑا ہوا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ تھا شریعت میں. اب دونوں بھائی قربانی دیے، ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے بھائی کی قبول نہیں ہوئی. اب جس بھائی کی قربانی قبول ہو گئی نا، قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، یہ الفاظ آتے ہیں عربی کے قرآن میں. قربانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ایک کی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ جس بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں آ گیا. حسد میں آ کے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دیتا ہوں، تیری قبول ہے میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ حسد میں آ گیا. یہ پرانا حسد پرانے زمانے سے چلتی رہتا ہے. بھائیوں میں حسد وہ جب تھا تو اب بھی وہی ہے، سمجھ میں آ. اور مال کے بارے میں حسد ہوتا. اور یہاں پہ بھی جو قبول ہوئی اس نے کہا تیری قبول ہو گئی میری کیوں نہیں ہوئی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں لازم میں تجھے قتل کر دوں گا. تو جس کی قربانی قبول ہوئی نا وہ بھائی کیا بولا؟ سنو ذرا میری بات سن بھائی، تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ سن ذرا اس کی وجہ کیا تھی. کان کھولنے کے لیے ہم سب کے لیے ہے. واقعہ تھا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہے، لیکن قرآن میں آنے سے سب کے لیے عبرت سبق سب کے لیے. کیا کہا دوسرے بھائی نے؟ سمجھایا بھائی کو تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہو رہی، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، ذرا سن تو کیا بولا اے بھائی، اے میرے بھائی قربانی کس کی قبول ہوتی ہے معلوم؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. حقیقت یہ ہے میرے بھائی، قربانی صرف انہی لوگوں کی قبول ہوگی جو متقی اور پرہیزگار ہیں. یہ خالی ڈالیں گے جناب یعنی بنا بن کاٹ رہی، یہ کر رہے ہیں، ریاکاری چل رہی، سمجھ میں یار تو کتنے کا بکرا لایا، تو کتنے کا لایا، تو کتنے کا لایا، سمجھ میں ایک کا 2 لاکھ کا لا رہے ہو. آکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جناب یعنی 5 لاکھ 50 لاکھ میں آکشن ہو رہا ہے جانوروں کا. قربانی ہو رہی ہے. ان کی قربانی دنیا اور آخرت دونوں میں چلے. خسرت دنیا اور آخرت، دنیا میں بھی گھاٹا نقصان، آخرت میں بھی. بھائی کیا کہا؟ اے میرے بھائی یاد رکھ قربانی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار بننے والے ہیں. اور انہی متقی پرہیزگاروں کو ہی ہدایت ملنے والی ہے نا. آئی نا قرآن میں بات جس کے لیے ہدایت ہے قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت تو متقیوں کے لیے، لہذا جس کے پاس تقویٰ ہے اسی کا عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا. چاہے نماز ہونے دو، روزہ ہونے دو، حج ہونے دو، کون سا بھی عمل ہو، اس عمل کے اندر اگر تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے عاجزی ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہے، اس کا عمل ہوگا. عمل اس کا ہوگا. یہ بتا رہے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. حقیقت یہ ہے کہ قربانی ان لوگوں کی قبول ہوگی جو متقی اور پرہیزگار ہیں، بننا چاہتے ہیں، ان کے عمل کے پیچھے تقویٰ ہوگا. سمجھ میں رہا؟ یہ قربانی نہیں ہے بکروں پہ بکرے لا رہے، کاٹ لے رہے، 4 لگا لے آ رہی، سمجھ میں رہا؟ پروگرام چل رہا جناب علی،
4 بیٹے ہیں 3 بیٹے گھر میں سب ایک ایک کا رکھا ہوا ہے, بیٹے آج تیرا کاٹیں گے کل میرا کاٹیں گے, یہ کھانے کے دھندے ہیں وہ, قربانی کے تھوڑی ہے وہ, ہاں کئی سے دھندے ہیں بھائی. 4 بکرے بندے ہوئے ہیں, بیٹے تھوڑے دو آج کاٹیں گے تو کل کاٹیں گے, اپنے کیا کرنے کا ہے, کیوں بھائی بکرے نہیں ہے کیا, اور پہلے کے دن کی قربانی ہے, وہ دوسرے کے دن کی قربانی تو آپ کو اجازت تو دیا, مجبوری میں جانور نہیں مل رہا تو اجازت ہے, کسی کو جانور نہیں ملا ہے اس کے لیے آپ تو جانور بن کے سامنے رکھیں, کل دیں گے بول رہے ہیں آپ, تو پھر یہ کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے, وہی ہے یہ سب سارے. تو قربانی سے قربانی کا جناب عالی ہم کو مطلب ہی نہیں معلوم, مقصد ہی نہیں معلوم قربانی کا. یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ اتنی بڑی, دیکھیے اب آپ یہاں دیکھیے جو واقعہ آ رہا ہے قربانی کا, ہم بکروں کے پیچھے جانوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو دبا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, یہ سب دیکھ رہے ہیں نا, دیکھنا بھی چاہیے سمجھ میں آ رہا. لیکن جب غور کر کے دیکھیں گے نا, اس سے پہلے بھی بولا تھا میں آپ کو, یہ کیا بات بولا تھا, اتنا ڈھونڈ رہا بکرے کو جا کے, اگر بکرے کو اللہ زبان دیا تو میرے کو تو بہت دکھ رہا, تیرے اندر کتنے ہے بھائی معلوم, بولتا تھا انہیں جب پیچھے سمجھے, ہمارے پاس کتنے آئے بھائی ہیں, بکرے کو دیکھ رہے ہیں بھائی کیا ہے کیا, تیرے پاس کتنے آئے بھائی ہیں, نماز ہی نہیں پڑھ رہا, سب سے بڑا ایک تو یہ خالی بکرا کاٹنے چلا ہوا ہے, یہ حال ہے. اسی لیے تو وہ جو حدیث آتی ہے نا قرآن مجید کے حدیث میں, جن لوگوں کی قربانی قبول ہو جائے گی نا, ظاہر ہے کہ ان کے جانور تو انتظار کریں گے, پولیس صراط میں انتظار کریں گے, وہ لوگ قربانی کا جانور جہاں کے انتظار کرے گا, وہ تو چلے گئے لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے, کیونکہ ان کو قبول ہی نہیں ہے ان کی قربانی. لوگ کہاں سے آتے ہیں, سمجھ میں آ رہا, بغیر سواری کے نکل جاتا ہوں, تم رہو پیچھے نکل جاتا ہوں. یہ بول رہا ہوں میں آپ کو, آدمی کو چاہیے کہ اپنے عمل کی فکر کرے, اس کے عمل میں کتنا اخلاص ہے, کتنی ریاکاری ہے, کتنی للہیت ہے, کتنی عاجزی ہے. یہ ہے نہیں خالی نعرے کاٹنا, قصہ ہی ختم. اچھا پھر وہ کما لیے, اس کے بعد بھی قربانی کاٹ کے بھی وہ بطور نام کے بانٹتے ہیں اس کو, 3 حصوں میں ایک حصہ تو اپنا کر لیے, ایک حصہ کر کے تھیلی بھر کے نکل گئے, لے کے سب کو بانٹتے, ادھر گئے ادھر گئے, سب کا سمجھ میں آ رہی, آتے وقت پھر تھیلی بھر کے لا لیا. کس کو بانٹ کیا ہے, وہ بانٹ کیا ہے, من کے لائے اٹھاؤ, یہ قربانی تھوڑا ہی ہے. ارے بھائی آپ قربانی بانٹنے گئے نا, خالی ہونا نا, بانٹ کے تو تھیلی 5 کلو لے کے گئے تو 6 کلو واپس آ رہا, 1 کلو زیادہ چورا ہو, یہ کہاں کی قربانی ہے. اللہ قرآن میں فرمایا کہ تم کھاؤ اور کھلاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, جو فقیر ہے محتاج ہے ان لوگوں کو کھلاؤ قربانی, غیر غربا میں تقسیم کرو, لے جا کے سلم یری میں جاؤ, جہاں پہ بکرے نہیں کٹ رہے, گائے نہیں کٹ رہے, وہاں جاؤ تھیلے لے کے, بانٹ کے خالی آتا جا, کچھ بھی نہیں ہے ان بھائی, دوسرے جب قربانی دیا, ہاں انہوں لے کے جا رہے ایک تھالی میں کشتی میں, پھر کشتی میں بھر کے لا کے جا رہے, خالی امپورٹ اسٹور چل رہا ادھر سے ادھر, کچھ بھی نہیں ہے, وقت خراب بھی خراب, خالی پیٹرول خراب, ادھر سے ادھر جانے کا. قربانی کا مقصد ہی فوت ہو گیا پورا. آج جو قربانی ہو رہی ہے ہماری, آپ غور کر کے دیکھیں گے قربانی کا جذبہ کیا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام یا بکرے کو لٹائے تھے لا کے قربانی کرتے وقت, کس کو لٹائے تھے, بیٹے کو. کیا مطلب, قربانی کے معنی یہ ہے, اللہ یہ چاہ رہے تمہارے پاس قیمتی جو چیز ہے تمہارے یہاں, وہ قربان ہونا ہے. یہ بکرا تو بطور علامت کے ہے اصل میں, اب قربانی اصل بکرا نہیں ہے, ایک علامت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ نے امتحان لیا تھا, وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا لیا تھا, بکرے کو ذبح کرنے کا نہیں لیا تھا. جب بیٹا ذبح کرنے راضی ہو گئے, یعنی آپ اپنی قیمتی محبوب ترین چیز کو دینے کے لیے اللہ کے لیے مکمل طور پر جب راضی ہو گئے, تو اللہ بولا بس یہی امتحان تھا تمہارا, بس امتحان تمہارا ہو چکا ہے, بکرا ذبح کرو اس کے بدلے میں. یہ قربانی تھی. اللہ قرآن میں 4 پارے میں آیت آئی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ لن کا استعمال کیا گیا ہے. ہرگز کسی بھی صورت میں
تم نیکی کے مرتبے اور مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو چیز تمہارے یہاں محبوب ہے، قیمتی ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے راضی نہ ہو جاؤ۔ قربانی یہ ہے، قیمتی چیز بچا بچا کے رکھنا، عیبدار چیز یہ اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے لیے دینا، یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز یہی تھی وہاں پہ ابراہیم صلی اللہ کے، اس کے سوا کچھ اور تھا، وہ آپ نے پیش کر دی قربانی۔ یہی چیز اللہ کو مطلوب تھی، اور پوری قربانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت میں کر دیا کہ قربانی ہے کیا تھی ایک مسلمان کی زندگی۔ سورہ انعام میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف رب العالمین کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے کچھ بھی۔ میری زندگی، میری صحت، میری کمائی میں جو کما رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے میری کمائی بھی، میری پیسہ، میری صحت اللہ کے دین کے لیے، میری جوانی اللہ کے دین کے لیے، میری موت اللہ کے لیے۔ یعنی ایسا کام کرتے کرتے میں اللہ کے حکم کے پر میری موت بھی آ گئی تو اللہ کے دین اسلام پہ آ جائے عمل کرتے ہوئے۔ میری زندگی حیاتی، پوری میری زندگی، وہ مماتی، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، نہ میرے لیے ہے، نہ میرے خاندان کے لیے ہے، نہ میرے اولاد کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کا اللہ کے لیے۔ ہر چیز اللہ کو دینے کے لیے، یہ ہے قربانی اصل۔ بچا بچا کے، جمع جمع کے رکھنا یہ قربانی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، آپ کو اللہ کے دین کے لیے اٹھنا ہے، آپ کو ہر چیز دین کے لیے قربان ہو جانا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بولا نا، تم تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیا بولے اللہ سورہ آل عمران میں؟ تم تمہارے لیے نہیں ہے، ہم نے تم کو دوسروں کے فائدے کے لیے لایا ہے زمین کے اوپر۔ دوسروں کا فائدہ سوچو، اپنا نہیں۔ اپنا فائدہ تو جناب وہ کون سوچتا ہے؟ مارواڑی بنیا بنیا سوچتا ہے۔ تم نہ مارواڑی ہے نہ بنیے ہیں، تم مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ ہم نے تم کو اٹھایا اس لیے کہ تم دوسروں کے کام میں آنا۔ تمہاری دولت، تمہارا مال، تمہاری زندگی دوسروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے تم یہاں رکھے جنت میں تمہارا مقام بنا کے، یا نہیں ہے؟ یہاں تو تم اپنا ڈیوٹی کرنا ہے، تم اللہ کے دین کی، اپنے ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، تمہارے عمل میں اخلاص ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی کے طور پر کچھ نمازیں پڑھ لیے، کچھ بیٹھ گئے اجتماعات میں بس ختم، یہ نہیں ہے۔ تمہارے اندر وہ جستجو ہونا ہے، تمہارے عمل کے پیچھے جناب یعنی وہ اخلاص ہونا ہے، وہ جذبہ ہونا اللہ کے دین کا۔ تھک کے آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھک گئے ایک دم، پھر کیا کہ تھک گئے، وہ ہاتھ دھوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ، جو کچھ بھی تھا کھانا نکال کے رکھا۔ کھانا کا ایک لقمہ جیسے آپ اٹھائے تھے، معلوم ہوا کہ قبیلہ آگے گزارا ہے، مکے میں آگے قبیلہ جا رہا ہے واپس، فوری چھوڑ کے نکل گیا، فوری وہیں پہ چھوڑ کے نکل گئے۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عائشہ قافلہ آیا تھا باہر سے اور وہ آ کے کعبۃ اللہ کا زیارت کرنے کے واپس جا رہا تھا، اگر وہ قافلہ چلا جاتا اور میں نہ پہنچتا، اللہ مجھے پوچھتا کہ ایک مکے کے اندر قافلہ آیا تھا، اس تک پیغام کیوں نہیں پہنچا تم؟ اسی لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر وہ چلا جاتا، قافلہ مکے سے نکل جاتا، میرے اوپر ذمہ داری تھی، میں مسئول ہو جاتا اپنے بھائی، میں مکے کے اندر ہوں اور قافلہ آیا ہے اور میں کھاتے پیتے بیٹھا ہوا ہوں اور اس وقت اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، چلے جا رہا ہے، تو اللہ مجھے پوچھے گا۔ یہ تصور، یہ سوچ مسلمان کی ہے اصل میں، اور یہی تصور، یہ سوچ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا ہے، اور اسی لیے جناب علی مکے مدینے سے پوری دنیا میں پھیل گئے صحابہ کرام، جس کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر وہ لوگ نیا تھے، مکہ مدینہ چھوڑ کر نیا تھے وہ لوگ صحابہ، اگر میں اور آپ آج کسی مندر میں گھنٹہ بجاتے دکھتے تھے، کہاں رہتے تھے ہم لوگ؟ آج کسی مندر میں رہتے تھے، آپ جس کو مشرک کافر بول رہے نا، وہاں رہتے تھے ہم بھی۔ یہ تو صحابہ کرام نے ذمہ داری محسوس کی، نکلے، پھیل گئے پوری دنیا میں، اور ان کے ذریعے ان کے بعد ہمارے باپ دادا کے دین پہنچا۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں، یہ قربانی دی انہوں نے۔ ہماری کیا قربانی ہے؟ ہم کو ٹائم نہیں مل رہا درس میں سننے، قرآن سننے ٹائم نہیں مل رہا آج ہم کو۔
اللہ کا کلام سننے پھر سب سہولت ہے الحمدللہ، ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے، وہاں کہاں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ریگستان تھا، پانی نہیں، کچھ نہیں، برف مارے پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ سوچو ذرا انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہر چیز کی سہولت ہے آج ہمارے پاس، ہر چیز کی سہولت ملنے کے بعد بھی اگر ہم دین کا کام نہیں کر رہے تو اللہ کے پاس سب سے بڑے مجرم ہیں۔ کوئی عذر باقی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس، کھانے کو پینے کو سب کچھ ہے الحمدللہ، باریک سے باریک کھا رہے، اچھے سے اچھا کھا رہے، اچھے سے اچھا پہن رہے، اچھے سے اچھے گاڑیوں میں بن رہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ سمجھے؟ یہ ساری فیسلٹیز ملنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے دین کی تڑپ نہیں ہے، اللہ کے دین کو نہیں پہنچا رہے تو پھر بہت بڑے مجرم ہم لوگ ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ قربانی یہ ہے اصل میں ہر چیز کی قربانی، قربانی ہے کہ اگر تقوی، اب قرآن میں یہ بات آتی ہے سورہ حج کے اندر، حج کے ارکان میں سے قربانی بھی ہے نا حاجی کو، تو قربانی کے بعد اللہ فرماتے ہیں قربانی کے تعلق سے آیت آئی ہے سورہ حج میں، حج سے متصل وہ آیت میں کیا کہا؟ قربانی ہے کیا چیز؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ سن لیجیے آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز ہم کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو خون تو بہ جاتا، گوشت تم لوگ کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں آخر؟ گوشت تو کھا لیے، خون بہیا بہا دیے، تو بھی کیا ہے ایسے؟ کیا راز کیا ہے قربانی میں؟ قربانی میں تبدیلی کیا ہے؟ آخر اس کا اتنا بڑا اجر کیوں رکھا اللہ نے؟ قرآن میں کیوں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا؟ اللہ فرماتے ہیں خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تمہارے اندر قربانی کے ذریعے سے تمہاری تبدیلی کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جو چیز پہنچتی ہے نا تمہاری، وہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تم سے تقویٰ پہنچتا ہے ہمیں۔ اللہ کو تقویٰ مطلوب ہے قربانی سے، اور سب کچھ ہے، 50 لاکھ کا جانور بھی دے رہے ہیں ہم، لیکن جو چیز نہیں ہے تو تقویٰ ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے اس عمل سے تقویٰ مطلوب ہے۔ تقویٰ مطلوب سے مراد کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں تبدیلی مطلوب ہے۔ اب تو قربانی سے پہلے جو کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اب یہ قربانی ہم ذبح کر رہے ہیں نا، کیا بول کے ذبح کر رہے ہیں؟ ایک دعا ہے، اس کی دعا کے 2 جملے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، اتنی بھی کافی آپ کے لیے دعا۔ کیا ہے دعا؟ اللہم منک ولک، پہلے 2 جملے ہیں، کیا بول رہے ہیں عربی زبان میں؟ اے اللہ، چاہے آپ گائے ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، دمبا ذبح، آپ جو بھی ذبح کر رہے ہیں نا، وہاں پہ آپ کے سامنے ہے نا وہ، تو یہ باندھے جو بھی جانور آپ کے سامنے ہے، تو آپ کیا بول رہے ہیں پہلے؟ اللہم منک ولک، اے اللہ یہ چیز تیری ہے اور تجھے دے دے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بکرا کس کا ہے؟ کون دیے؟ اللہ۔ تو اللہ کی چیز کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، تو کون سا کمال کر رہے ہیں؟ کوئی کمال نہیں۔ اللہم منک ولک، اللہ یہ تیری چیزیں میں تجھے دے رہا، تیرے لیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تیرے نام سے ذبح کرنا تو سب سے بڑا ہے۔ بکرا ذبح ہو گیا، بکرا ذبح ہو گیا۔ بکرا جو ذبح ہوا کون سے جملے میں ذبح ہوا؟ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بڑائی کے نام پہ بکرا اپنی جان دے دیا۔ یہ ایک علامت تھی اللہ کی بڑائی کے لیے آپ تیار رہنا ہے، آپ تیار رہنا ہے۔ اب یہ تو سمپل تھے، خالی ہے، آپ تیار رہنا اللہ کی بڑائی کے لیے، اصل چیز اللہ کی بڑائی ہے۔ اب ذبح تو کر دی ہے آپ قربانی کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک نہیں 50 ذبح کرو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اب نہیں لاؤ ذبح جب کرتے رہو، بسم اللہ کرو، کرتے رہو، شادی کے دن نہیں کرتے 20 25 50 بکرے لا کے کرتے رہتے۔ تو کیا مطلب ہے قربانی کا؟ اب 100 بکرے بھی قربانی کرے تو جناب عالی کاٹ کے کھائیں گے شادی کے دن آپ، اور قربانی کا ایک بکرا جو ذبح کر رہے ہیں وہ 100 بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ 100 بکرے بھی۔ یہ بکرے کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک تاریخ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، اس کو سامنے رکھنا ہے، وہ شادی کے بکروں کے نہیں ہے۔ یہاں ہے اصل میں
کیوں دیے تھے اس دن کے لیے اس تاریخ میں؟ بسم اللہ، یعنی آپ نے ہر چیز کو اللہ کے لیے کر دیا، اور بہت بڑی محبت تھی اپنے بیٹے سے. کتنی محبت تھی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو کیا کیا؟ اس محبت کو جو بیٹے کی ہے اللہ کی پسند کے آگے آپ نے کیا کر دیا؟ کیا کرا؟ پہلے آپ اپنے بیٹے سے جو محبت تھی نا، پہلے اس کو ذبح کرا، اس کے بعد بکرے کو ذبح کرا. جب تک وہ بیٹے کی محبت جو محبت تھی اگر وہ ذبح نہیں ہوئی ابراہیم خلیل اللہ، تو بیٹا کیسے ذبح ہوگا؟ پہلے آپ نے ہر وہ محبت کو ذبح کر دیا جو اللہ کے حکم کے آگے آڑے آ رہی تھی. اس کو پہلے ذبح کر دو، ہٹا دو اس کو. اب ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر. تو کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہم ہمارے علامتی طور پہ بکرے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں نا، اصل میں یہ چھری ہمارے نفس پہ چل رہا ہے. ہمارا نفس ذبح ہونا ہے، ہماری خواہشات ذبح ہونا ہے، ہماری انا، میں، ہمارا ایگو، میں یہ ذبح ہونا ہے. پہلے میری محبت، میرا حکم گھر کے اندر، بیوی، میری محبت بیوی کے سامنے کر رہا ہے. سمجھے؟ پہلے اس کو ذبح کر، یہ میری نہیں کچھ بھی، یہ ذبح ہونا ہے قربانی میں. پہلے تم اپنے خواہشات کو ذبح کرو، آپ سمجھے؟ اپنی ان چاہتوں کو ذبح کرو جو اللہ اس کے رسول کے آگے آڑے آ کے بنی ہوئی ہیں. سمجھے میرا؟ خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی. ارے ناک کیا کٹے گی؟ تمہاری حیض کیا ناک؟ بولو. لوگ یہی بولتے ہیں ایسا کرے تو کیا ہوگا، مسجد میں نکاح کریں تو یتیم ہے کیا؟ ایسا بول رہے ہوتا گھروں کے اندر، ہم نے ہماری ناک کٹ جائے گی، بولے بچے کو نکاح وہاں کرائے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری باتیں کیا قربانی کا ایم، اس کا مقصد یہی ہے. بکرا ذبح ہونے سے پہلے علامت ہے یہ، دراصل اپنے نفس کی خواہشات کو ذبح کرنا ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے تو آپ کی جھوٹ ذبح ہونا ہے. اگر آپ لوگوں کو گھما پھرا رہے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں نا، اس کو پہلے ذبح کرو آپ، ہے نا؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے، اس کو پہلے ذبح کرو. آپ کی گندگی کو پہلے ذبح کرو، ہٹاؤ، پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر صحیح ہوگا آپ کا. خالی بکروں کو ذبح کرنا، وہ بیچارہ پہلے مجبور ہے، لٹا دیا پہلا بن کے، تو ذبح ہوں گے ہی ہوں گا. سمجھے آپ؟ یہ مجبوری کا نام اسلام نہیں ہے، یہ تو ایک علامتی طور پہ رکھا ہوا ہے. آپ کو آزادی دی گئی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو ذبح کرو، مطلب اپنے نفس کو ذبح کرو. نفس پہ چلنا چاہیے چھری تمہاری، چلا کے تو بتا ذرا، تم اپنی خواہشات پہ چلا ذرا سب. ہاں ارے اس سے بات چیت نہیں ہے، بولے کہیں کو سلام کرو، ہاں کو اس کو ذبح کرو ذرا. اس لوگوں کو انہیں نہیں کرا تو آگے بڑھ کے کرو سلام، ذبح کرو. یہ ایگو ہے، تکبر ہے. یہ ہم بول رہے ہیں فرعون بڑا متکبر تھا. آپ کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ پکڑ رہے ہیں. فرعون کے پاس تو بہت کچھ تھی، اللہ والے بہت بڑی فوج رکھا تھا انہیں، تو رائے طاقت دیا تو آئیں گے نا. آپ کے پاس بغیر طاقت کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرعون سے بڑھ کے پکڑ رہے ہیں. اگر اتنی دولت، اگر اتنی فوج آپ کے ہاتھ آ گئی تو کیا حالت کر دیں گے آپ؟ نہیں. یہ تو بول رہے فرعون، یہاں ہر کوئی فرعون بڑا ہوا ہے. اس کو ذبح کرو پہلے، یہ ہے اصل قربانی. جب تک یہ چیزیں قربان نہیں ہوں گیا، ہمارا نفس ذبح نہیں ہوں گیا، ہمارے جھوٹ، ہماری حرام خوری ذبح نہیں ہوں گیا، ہے نا؟ یہ ہمارا ایگو، ہمارا تکبر، ہماری حماقت، ہماری انانیت جب تک یہ ذبح نہیں ہوں گی، آپ 1000 بکرے کاٹ لو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تقویٰ چاہتے ہیں، اور تقویٰ جب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی نفسی خواہشات کو تو لگام نہ ہو. جیسا قربانی ہے، لوگ خالی سمجھ لیے قربانی کا بکرا کاٹنا ہے، کھا لینا، برقع فریجوں میں رکھ لینا، کبابہ ڈال لینا ہے، پیسہ ختم. ایک رسمیت بن کے رہ گیا ہے، اصل اسپرٹ ختم ہو گئی. کچھ بھی اسپرٹ نہیں ہے باقی. حج کو جا کے آ رہے ہیں تو وہی ہے خالی، سمجھ میں آ رہا؟ خالی کپڑے بدلے، آپ کپڑے وہ اتار کے یہ پہن لیے، تو خوانا لپٹ لیے. کپڑے بدلنا نہیں، علامت ہے، تم کو بدلنا ہے. اصل میں بدلنا تم کو ہے، اے حاجی صاحب، آپ کو بدلنا ہے. کپڑے ایک دن میں 10 ڈریس بدل سکتے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے بدلنے کے لیے. آپ کو بدلنا ہے. اور یہ بنا کے جو اللہ بھیج رہے، اللہ کے گھر کو آپ جا رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہی ہے نا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جانے والا ہوں میں. یہ بتانا ہے آپ کو، آپ کتنے میں بڑے رہیں گے. اسی لیے پیسے والوں کے لیے رکھا اللہ، اسی لیے رکھا. دیکھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا تو، خالی آیا تھا، خالی جا رہا بول کے بتا کے نکلنا ہے.
سمجھے آپ؟ میری کوئی چیز بھی نہیں ہے، میری کوئی چیز نہیں ہے، میری بیوی بھی نہیں ہے، میری احرام بات بیوی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو سمبل ہے. یہ ایسا کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اصلی زندگی میں یہ چیز لانا ہے. آپ کو خالی کپڑے بدل نہیں، بدلو اپنے آپ کو، بدلو. اللہ کے گھر کو جا کے آئے، کیا لے کے آئے، کیا وعدہ کر کے آئے، یہاں کے کیا کر رہے، کیا تھے جانے سے پہلے، کیا تھے آنے کے بعد. کچھ بدلے نہیں، بدلے کچھ بھی نہیں بدلے. پھر فائدہ کیا آپ کا حج کا؟ کوئی فائدہ کا حج نہیں. یہاں تک بات آئی، حج کو جا کے آنے کے بعد نمازہ بھی نہیں پڑھ رہا انہیں. اب کیا کریں گا؟ سوچو. اب زیادہ کچھ بولے تو غریبوں کے لیے حج ہے، غریبوں کے لیے نماز ہے کہتے، اور ہمارے لیے حج ہے. اللہ کو بولے پیسے والوں کے لیے حج ہے اور غریبوں کے لیے نماز ہے. لہذا تم نماز پڑھتے رہو، ہم وہاں جا کے عمرہ کرتے رہتے. فلسفہ لڑکے رکھ لیے، اسی لیے نہیں آ رہے اللہ ماشاء اللہ. چلیے اللہ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے جو روح ہے وہ عطا کرے، قربانی کے اسپرٹ ہے وہ اللہ عطا کرے. ان ایام کے جو اعمال ہے نا، ان اعمال میں سب سے زیادہ جو چیز اللہ کے تقرب والی وہ قربانی ہے، وہ اللہ عطا کرے. اور کیجیے آپ، حدیث ہمارے پاس آتا ہے قربانی بکرے بولتے نا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے نا، اس تصور کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے. یہ جو ہے قرآن میں آئی بات، اس تصور کو آپ قربانی دیتے خود اپنے نگاہ میں رکھتے تھے. حدیثوں میں بات آتی ہے جب ذبح کرتے جانور کو حضرت فاطمہ کو بلا کے کھڑا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ کو کون کھڑے ہوئے، کون تھے بیٹے ہوئے؟ اسماعیل. اور یہاں فاطمہ کو کھڑا کر رہے ہیں. ایسا ہوتا مجھے بھی اگر حکم دے کرنا پڑتا میری بیٹی کو. اس تصور کو لانے کے لیے کھڑا کرتے تھے. ابراہیم خلیل اللہ تو جانور نہیں بلکہ اپنے بچے کو لٹایا تھا. یہ تو اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے. اللہ نے جناب علی بکرے کی ذبح کر دی، بکرا ذبح ہو گیا. اور بکرا ذبح ہوا تو لہٰذا پھر اللہ نے کیا کیا، بکروں کو ذبح کر بس وہ سنت جاری کر دی اللہ نے آخر تک. وترکنا علیہ فی الآخرین. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورے عالم میں چھوڑ دیا. جہاں بھی مسلمان ہوتا ہے اس سنت کی جناب علی اس کی ادا کرتے رہتا ہے. بہت بڑی بات ہے، سمجھ گیا. اور بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم نے جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل عطا فرمائے. بارک اللہ لي لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا ارحم الراحمين.